الرحمن اسلامی قصے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جو واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں، یہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا واقعہ ہے۔ ناظرین محترم، نہایت بدکار عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 7 ولیوں کی ماں بنایا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایک نہایت بدکار عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے 7 نیک ولیوں کی ماں بنایا۔ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا تھا۔ وہ بدکار بھی نہایت درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی۔ قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس نوجوان کی نظر اس بدکار عورت پر جا پڑی، اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے چلا گیا، مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ مرکبات کرتا، ذکر کرتا، تسبیحات تلاوت جب بیٹھتا، لیکن اس کے دل میں اس عورت کا خیال تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کہیں دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ میرے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا۔ اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دے۔ اس بدکار عورت کے پاس آیا، اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے، میرا اللہ مجھے بدکار عورت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا، دل پر غالب آ گیا، اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے، برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں، فلاں بستی کا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ چل پڑا۔ اس عورت کے ساتھ وہ جو تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھا، اس کی برکت اس عورت کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا، یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں۔ میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں ہوں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کیا کروں۔ خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا، اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جاؤ، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہیں تم سے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا، اور اب اللہ کا نبی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑی اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کی، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر آ کر کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہے وہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، منانا چاہے تو اس کو چاہیے وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نہیں نظر آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تاکہ کپڑوں کا کوئی حسن و جمال نہ دیکھے، یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنے خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ بستی کی طرف سے چل پڑی۔ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر جا پہنچی۔ والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کہ اس وقت وہ ذکر اور عبادت میں مصروف ہے اور کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ کے جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے، اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے تمہارا نکاح کر لیتے ہیں، تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی، اب توبہ کی نیت کر چکی ہے، تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ ناظرین محترم، چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سمجھ جائے۔